الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم الحمد لله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ رب الجلال نے اپنے بندوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. نعمت جو ہوتی ہے وہ منعم کو پہچاننے کے لیے ہوتی ہے. احسان محسن کو پہچاننے کے لیے ہوتا ہے. الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے، غلام ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے اوپر کوئی مشکل گھڑی میں کوئی 1 روپے کا احسان کر دے، ہم پوری زندگی اس کے احسان کو نہیں بھولتے کہ یہ فلاں مشکل گھڑی میں کام آئے تھے. اور اللہ پاک کے احسانات میں تو ہم سر سے لے کر پیر تک ہمارا ایک روح ڈوبا ہوا ہے. میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے ہیں.
پہلے جب اہل حیات تھے تبلیغ دین، یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاربعین فی اصول الدین عربی کے اندر ہے، اس کا ترجمہ حضرت مولانا عاشق الہی میٹھ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا بھائی تصویر نہیں بنانی، بھائی اللہ کے بندوں ان میں نہ پڑا کریں بھائی، یہ ختم کریں تصویر بنانا، تصویر نہیں بنانی یاد۔ یہاں دیکھا کسی کو تصویر بناتے ہوئے انہیں پڑھنا ہے آپ نے، ان میں کچھ نہیں رکھا ہے، ان میں دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے، ہاں کچھ نہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ میرے حضرت نے مجھے منع کر رکھا ہے کہ آپ نے جاندار کی تصویر بھی نہیں دیکھنی، جاندار کی۔ الحمدللہ کوشش کرتا ہوں یار بنا، مجھے تو نیٹ کا پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے، مجھے تو بٹن دبانا بھی نہیں آتا ہے، اب مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ لوگ میں خیال کچھ وہ ہے تصویر والا بنا لیتے ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا یار۔ ان میں نہ پڑا کریں، کچھ نہیں رکھا ان میں جا کر، بلا ضرورت بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ آگرہ بھائی آپ تو نہیں دیتے ہیں وہ کہنا، ہاں میرا کوئی بھی بات چیت کو آگے پہنچائیں، بالکل کوئی تصویر نہ لگائیں، آگرہ کوئی سنے نہ سنے، ایک آدمی سن لے بس، نیک طریقے سے سن لے وہ کافی ہے، الحمدللہ۔ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اللہ میاں گنتی کو نہیں دیتے، ان کے پاس گنتی کیا کمی ہے یاد رکھنا، یہ آسمان فرشتوں سے بھرا پڑا ہے یاد رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے آپ جمعے کے لیے تشریف لاتے ہیں، یہاں دروازے کے اوپر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں یاد رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے باقاعدہ حاضری لگاتے ہیں، الاول فالاول، جو پہلے آتا ہے ان کا پہلا نمبر لکھ لیتے ہیں الحمدللہ۔ اب تک کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے پھر وہ اپنے صحیفوں کو لپیٹتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے کے لیے مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یستمعون الذکر، وہی واعظ و نصیحت کو سنتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، تو ان چیزوں میں نہیں پڑنا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے، اللہ اپنے دین پر قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے، رہاں لگا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، بلا ضرورت ان چیزوں سے بچا کریں۔ اتنی بات میں تو آپ سب تائید کریں گے کہ بلا ضرورت ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان میں کچھ نہیں رکھا گیا۔ میں نے جب قرآن پاک نارائن منڈی میں حفظ کیا، وہاں بعد میں ایک جلسہ ہوا 10 سال بندی کا، میں اس وقت ابھی نئی عمر تھی، میں خیال شاید بالغ بنی ہوا تھا، وہ تصویر کی قباحت کے بارے میں علم نہیں تھا یا تو اس موقع پر وہ کسی نے وہ تصویر بنا لی، بعد میں مجھے تصویر بھیج بھی دی، وہ بچپن کی تصویر وہ، لیکن جب مدرسے میں دینی کتابیں پڑھیں اور تصویر کی قباحت معلوم ہوئی، پھر میں گھر میں گیا، جتنی بھی زائد تصویریں تھیں ایک ایک کر کے سب کو پھاڑ دیا۔ اللہ یہ کوئی میں خالد کو شناختی کارڈ کی یا کوئی وہ تو خیر کوئی
مجبوری کے درجے میں، ورنہ باقی جتنی بھی کوئی تصویریں تھیں ایک ایک کر کے ان سب کو پھاڑ دیا کہ میں اب بڑھاپے کے زمانے میں کوئی بچپن کی تصویر دیکھوں، کوئی جوان تھوڑا ہو جاؤں گا کر، نہیں کوئی نہیں یار، جب دانت گر رہے ہوں یاد رکھنا، اب کوئی تصویر دیکھنے سے دانت تھوڑے واپس آ جائے گا، اللہ تعالیٰ سب کہیں گے بابا غلام رسول، بابا غلام رسول، یہ کہیں گے اللہ۔ بھائی عثمان کچھ نہیں رکھا ہے، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ ہمیں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے۔ اگر اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بعض جگہ ایسی آ جاتی ہے میں بھی بے بس ہو جاتا ہوں، کچھ بلوہ ہے لگا۔ پہلے حرم شریف میں حج کے سفر میں مجھے یاد ہے کہ وہاں پر کوئی کیمرہ کسی کے پاس ہوتا، وہاں کے جو متوع ہوتے تھے، متوع ہے متشرع ہے، وہ کون وہ کیمرہ لے کر وہ پکڑ لیتے، وہ توڑ دیتے تھے اس کو، ایسا بھی تیار کرتا۔ لیکن اب وہ بھی بے بس ہو گئے، اب چیز عام ہو گئی تو اتنی معاملہ۔ کل پرسوں ایک بھائی مخال وہ برطانیہ کا ہے، ملنے کے لیے آئے، کہنے لگا میں نے آپ کے ساتھ ایک یادگار تصویر بنانی، میں کہنے مجھے نہیں کوئی ضرورت اس کی، میں نہیں رہا بس اللہ تعالیٰ کو ناراض ہے، کیا کرنا ہے، کیا کرے گی یادگار۔ ہاں، اور حدیث شریف میں آتا ہے بس جنت میں ایک بازار ہوگا، جنت میں وہ تصویروں کا ہی بازار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب کرے۔ جنت میں ایک بازار تصویروں کا ہوگا، اور بازار کا تو میرے علم میں نہیں، لیکن تصویروں کا ایک بازار ہوگا وہاں تصویروں کے بازار میں جو شکل آپ کو پسند آئے گی، جو صورت آپ کو پسند آئے گی، شاید آپ کے پسند آنے میں دیر لگے، شکل بدلنے میں دیر لگے گی، اللہ وہی شکل پہنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں جتنی جتنی بار آپ مردی آپ دیکھیں، وہی جو شکل پہلے ہے وہی ہوگی آپ کی، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے۔ آخر یہ دنیا ہے دار الامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے، بلا ضرورت ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اتنی بات میں تو آپ تائید کریں گے نا، بلا ضرورت یا ہمارے حضرت مولانا عمر پالن پور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ضرورت کے متعلق نے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ضرورت کا مادہ ضرر ہے، ضرر، ضرورت کا مادہ ضرر ہے، ضرر، ضرر کا معنی ہے نقصان۔ ضرورت کا مادہ ضرر ہے، ضرر کا معنی ہے نقصان۔ یا اللہ فرمانے لگے جو چیز ضرورت کے لیے ہو، اگر وہ بقدر ضرورت استعمال کی جائے تو وہ نافع ہے، نفع دینے والی ہے۔ جو چیز ضرورت کے لیے ہے اگر بقدر ضرورت استعمال کی جائے تو وہ نافع ہے، اور اگر ضرورت سے زائد استعمال کی جائے تو پھر ضرورت کا مادہ ضرر وہ لوٹ آئے گا، پھر وہی چیز نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ دوائی آپ دیکھ لیں، دوائی بقدر ضرورت استعمال کی جائے تو وہ نافع ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اگر ضرورت سے زائد استعمال کریں گے، ڈاکٹر کی تجویز کے بغیر استعمال کریں گے، ضرورت سے زائد استعمال کریں گے تو پھر وہ نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایسے ہی یہ موبائل فون وغیرہ ہیں، یہ فون وغیرہ ہیں، یہ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہی آپ کے سامنے یہی چیز آتی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بار یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کو بقدر ضرورت ہی استعمال کر لیں۔ چلو اپنی خبر گیری کے لیے استعمال کر لیں آگے، اور آپ کے کہاں تو کاروبار وغیرہ بھی ہوتے ہیں، موبائل کے اوپر ہوتے ہیں، اس کے اوپر وہ کوئی حرج نہیں، گنجائش اس میں کر لیں، اپنی ضرورت کی چیزوں میں استعمال کریں۔
میں لندن میں تھا، وہاں ہمارے بھائی کاشف ہیں، وہ کمپیوٹر کے انجینئر ہیں، مجھے خود بتلانے لگے کہ بعض دفعہ میں اپنے ضرورت کے لیے وہ کمپیوٹر کو کھولتا ہوں، بعض دفعہ ایسی فحش قسم کی تصاویر، نامناسب تصاویر سامنے آ جاتی ہیں، اچانک نظر پڑنے سے بھی ایک دفعہ دل مرجھا جاتا ہے، صحیح سی آ جاتی ہے وہ خود مجھے بتلا رہے ہیں۔ تو بہرحال کوئی ایسی کوئی صورت پیش آ جائے، اللہ سے توبہ و استغفار کر لیا ان کو بقدر ضرورت استعمال کر لینا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اسی طرح کوئی سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو ضرورت کے لیے استعمال کر لیں، گنجائش ہے، لیکن بلا ضرورت ہی آپ رہیں۔ ہاں، بلا ضرورت ان چیزوں سے بچنا چاہیے آپ رہیں۔ ہاں، شوقیہ طور پر نہیں ہے۔ اب کتا ہے، کتے کی تین قسمیں ہیں، تین قسم کے کتے رکھنے کی اجازت ہے۔ ان میں سے ایک شکار کے لیے اب وہاں حدیثی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے کلب معلم، یا کلب معلم، سکھلایا ہوا کتا ہے، اسے کیا یہی کہتے ہیں لفظ سکھلایا ہوا، یا اور کوئی لفظ بولتے ہیں سدھارا ہوا، یا کلب معلم۔ میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث حسوس رحمۃ اللہ علیہ کلب معلم کا معنی کرتے گریجویٹ کتا ہے، اللہ وہ انگریزی میں ترجمہ کرتے اس کا، سکھلایا ہوا کتا ہے۔ پھر باقاعدہ کتے کے تعلیم کے مکمل ہونے کی نشانی یہ ہے، یار کتے کی تعلیم کی مکمل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بس وہ پیٹو نہ ہو یار کہ پیٹ پر پتھر بانا سیکھ لے۔ اب میں بتلاتا ہوں، پیٹ پر پتھر بانا یعنی اس کو شکار پر 3 مرتبہ چھوڑیں اور پھر اس کو آپ واپس بلائیں تو واپس آ جائے۔ 3 مرتبہ شکار پر چھوڑیں اور پھر اس کو واپس بلائیں تو واپس آ جائے، یعنی شکار سے خود نہ کھائے یا رکھنا، اپنے مالک کے پاس شکار کو لے کر آ جائے، بس سمجھو اس کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں شکاری کتا جاگنا۔ ہاں، اس کی بھی اجازت ہے جاگنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اگر ہاں وہ شکاری کتا اگر وہ ہے شکار کو زخمی کر دے، بس خون نکل آئے اس کا تو وہ حلال ہے جاگنا۔ وہ کہیں سے بھی زخمی کر دے اور وہ خون نکل آئے، بس سمجھو کہ وہ ذبح ہو گیا، وہ حلال ہے۔ اگر خون نہ نکلے اور زخمی ہے پھر یعنی ویسے اگر خون نہیں نکلا پھر ذبح کرنا پڑے گا۔ اگر مرنے سے پہلے آپ پہنچ جائیں پھر ذبح کریں، خون نکل گیا ہے تو پھر بس یہ خون کا نکلنا یہی اس کا ذبح ہونا ہے۔ اسی طرح ایک کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے کوئی کتا رکھ لیں، گنجائش ہے یا کرنا۔ کھیتی باڑی کی مال مویشی کی حفاظت کے لیے رکھ لیں، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، اور اسی طرح مال مویشی کی حفاظت کے لیے، اپنا کوئی مال ہے، جانور ہیں، ان کی حفاظت کے لیے آپ کتا رکھ لیں تو گنجائش ہے، لیکن شوقیہ طور پر رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ یاد رہے یہ انگریز وغیرہ ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا شوقیہ طور پر کتے رکھے ہوتے ہیں اور ان کے لیے باقاعدہ بیڈ بنائے ہوتے ہیں۔ یاد رہے بعض ایسے ہیں والدین کا ان کو والدین کا یہ بالکل خبرگیری کا پتہ ہی نہیں آتا۔ وہاں بعض ایسے ہیں بالکل ان کو اولڈ ہاؤس ہماری پنجابی زبان میں تو کچھ اور ہی مانا ہوگا، بڈھا ہاؤس اولڈ ہاؤس میں رکھا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ والدین
اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، سبحان اللہ، غیروں کے پیچھے نہ پڑا کرے۔ میں بھی تھوڑا بہت جاتا رہتا ہوں باہر ملکوں میں، وہاں باہر جا کر اپنے اس پاکستان کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ ہاں ہاں، بڑھاپے میں ان کی دعائیں لے لینا، ان کی خدمت کر کے دعا لے لینا، دعا لی جاتی ہے۔ ایک دعا کا کہنا وہ بھی خیر ہے، لیکن ایک ہی ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی ہے کوئی بھی ہے ان سے محبت سے پیش آ گئے، ان کے دل سے دعا تو گنہگار سے گنہگار مسلمان ہو تو ان کی آپ نے خدمت کر دی، کہ محبت سے پیش آ گئے، کیا معلوم ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا بیڑا پار کر دیا۔ اور بعض دفعہ خدمت کی برکت سے کفار ہیں، ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب کرے، اللہ پاک ہدایت، ان کے سامنے اسلام کی اصل بہار آ جائے، وہ لوگ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ بعض دفعہ ہماری بدعملی بھی بعض دفعہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ باہر ملکوں میں کئی وہاں پر وہ صرف نیشنلٹی لینے کے لیے، سب تو نہیں، بعض نیشنلٹی لینے کے لیے وہاں کی عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں، اور جیسی ان کو نیشنلٹی ملی اور علیحدگی کر لیتے ہیں۔ غلط بات ہے یار۔ نکاح جو ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ گھر کو بسانے کے لیے ہوتا ہے یار، تو نکاح کوئی وقتی چیز نہیں ہوتی یار۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ لگائے رکھے۔ اچھا ہمارے بھائی آئندہ نہیں بنانی ہے بھائی، چلو اللہ جزاک اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ چلو بعض کچھ باتیں میں سخت بھی کہہ جاتا ہوں، لیکن دل محبت سے بھرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معافی کر دیں بھائی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ لیکن یہ باتیں بھی فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اللہ توفیق دے، اللہ پاک ان سب باتوں پر عمل کرنے کی جو نیک باتیں ہیں الحمدللہ وہ ہماری نہیں، وہ سب باتیں اوپر کی ہوتی ہیں، الحمدللہ خیر کی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ان میں دیکھو تصویر صورت سے ہے، صورت رہ جاتی ہے، بعض دفعہ روح خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو بلا ضرورت ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ لاہور میں ہمارے بزرگ گزرے، بلکہ میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی سواد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں اصلاح کے لیے حضرات خط لکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے خط کے لفافے پر نے جو خط کی ٹکٹ تھی، خط کی ٹکٹ، اس کے اوپر نے ایک ٹریکٹر کی تصویر بنی ہوتی تھی، ٹریکٹر کی تصویر، اور اس ٹریکٹر کے اوپر ایک ڈرائیور کی چھوٹی سی ڈرائیور کی تصویر ہوتی ہے، حالانکہ بالکل ننھی سی وہ تصویر ہوتی ہے۔ اب معلوم نہیں مجھے، میں خیال پہلے تھا کہ وہ خط کے لفافے پر جو خط کی ٹکٹ لگاتے تھے، ٹکٹ والا، وہ ٹکٹ کے اوپر وہ ٹریکٹر کی تصویر بنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک ڈرائیور کی چھوٹی سی تصویر بنی ہوتی ہے۔ تو میرے ہر خط کھولنے سے پہلے قلم لے کر جو ڈرائیور کی تصویر بنی ہوتی ہے پہلے اس کا سر کچلتے جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ تصویر، پھر اس کے بعد وہ خط کو کھولتے ہیں، پہلے اس کو قلم لے کر اس کے اوپر قلم کرنا پھیر دے اس کے اوپر۔ تو حضرات یہاں تک دیا کرتے تھے۔
یہ ہمارے طلباء ہیں، ان سے بھی عرض کرتا رہتا ہوں بھائی بچا کریں ان چیزوں سے، اپنے مقصد میں لگے آگے۔ اللہ اپنی مہربانی، طلباء مدرسے میں پڑھیں، سکول کالج میں پڑھیں، سب ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، اپنے مقصد کو سامنے رکھیں آگے، غلط ماحول سے بچیں، غلط صحبت سے بچیں آگے۔ حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس سوچ سمجھ کر دوستی لگائے کہ کس سے وہ دوستی لگا رہا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، یہ سکرین پر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں، ہر ایک کو نہ سنا کریں آقا، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے، نیک مجالس کی۔ اب یہاں اب ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بھائی کہاں کہاں سے محبت سے تشریف لاتے ہیں۔ مجھے اگر فرصت ملے میں سب حضرات کا نام لے کر آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کروں گا، یہ جنت کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، الحمدللہ۔ لہذا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ مہمان اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں ان کے قدموں کی زیارت کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ یہ ہے آپ حضرات کے نیک قدموں کی قیمت یاد رکھیں، قدر کرنی چاہیے آپ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں سندھ میں تھا، سندھ میں وہاں ہمارے مسکین پور شریف کے بڑے بزرگ مجھے سنائے لگے، مسکین پور شریف کے بڑے بزرگ فرمائے لگے میں نے اپنے کسی بڑے بزرگوں کے بھی اپنے نیک بزرگ تو ہوتے ہی ہیں، کسی کے سائے میں ہوتے ہیں، وہ اپنے بزرگ قال بن سائیں فقیر عبداللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان سے رکھنے لگے کہ حضرت لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، میں تھک جاتا ہوں، لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ لوگ بلا لیتے ہیں کوئی جلسے کے لیے، کوئی خیر کی بات سنانے کے لیے، کہنے سننے کے لیے بلا لیتے ہیں۔ وہ اپنے بزرگ سے کہنے لگے کہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، میں تھک جاتا ہوں، لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ لوگ بلا لیتے ہیں۔ تو بزرگوں کو بزرگ ہی سمجھا سکتے ہیں۔ ان کے بزرگ آج سے کہنے لگے شکر کرو کہ لوگ تمہیں بلا لیتے ہیں، شکر کرو کہ لوگ تمہیں بلا لیتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال رکھی ہے، ان کے یہ اصل میں یہ ان کی طلب ہے، دین سے محبت ہے جو آپ کو بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں، کبھی اپنے اندر کوئی عجب نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے، اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھنا۔ اللہ اپنی کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، مجلس میں جو خیر کی بات ہوتی ہے وہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اب یہاں جمعے میں جتنی خیر کی بات ہے، اب میں کمرے میں بیٹھ کر یہ باتیں نہیں کر سکتا، یاد رکھنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں تو بیمار ہوں، کمزور ہوں، صبح فجر کی نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے میں گھر میں تھا، تو بیت الخلاء سے نکل کر آ کر بس میں گھر کی بیٹھک میں سنتیں پڑھنے لگا۔ میری گھر والی نے دیکھ لیا کہ آپ کو تو پیر ہی دھوئے ہوئے نہیں کہہ رہا تھا، پھر وہ پیر بالکل ان کو پانی نہیں لگا ہوا۔ میں کہتے دیکھو دماغ کیسا ہے، ان کے بتلانے پر اندازہ ہوگا۔ باقی ہاتھ منہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیے، سر کا مسا بھی کر لیا، لیکن پیر دھونا بھول گیا۔ پھر دوبارہ جو طہارت خانے میں گیا، پھر جا کر دوبارہ پیر دھوئے اور پھر آ کر سنتیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض دفعہ دماغ یہ اللہ دکھلاتے ہیں
تم نہیں کر رہے ہم لے رہے ہیں کامیاب الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں. ہاں کبھی اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے, کوئی فخر نہ آنے پائے رہا. تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان تک قائم رکھے. یہ دین کی باتیں معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود اور اللہ برکتوں سے بھر دینا. آپ حضرات محبت سے تشریف لاتے ہیں, جہاں جہاں سے بھی یہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت ہے, اور بھی سب جگہ. اللہ اس خیال سے بچائے کہ ہم کر رہے ہیں, نہیں ہم نہیں, سب کر رہے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ دین کی بہاریں قائم ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ. یہ تسلسل ہے. اللہ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک اس ذکر کو, نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں. آج کل ایک جملہ اللہ کہلوا رہے ہیں, خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. قرآن پاک کلام اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے. قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں, اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے یہی مبارک آیت, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس ذکر کو, نصیحت قرآن پاک کا ایک نام ذکر بھی ہے. ھذا ذکر مبارک انزلنا, یہ مبارک ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. یہ تو ایک انگریز سروے ٹیم کی رپورٹ, آج سے 15-20 سال پہلے کی رپورٹ, کہ اس وقت پوری دنیا میں 30 کروڑ حفاظ, یعنی 1 کروڑ 30 لاکھ حفاظ موجود ہیں. 1 کروڑ 30 لاکھ حفاظ موجود ہیں. یہ تو ان کی رپورٹ ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمایا. ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے اللہ نے قرآن پاک کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے. ناظرہ قرآن پاک تو اپنے سب بچوں کو پڑھائے ہیں. 1 حافظ بن جائے, 2 حافظ بن جائے, اللہ کا انعام. نیک تو اللہ تعالیٰ سب بچوں کو بنائے. الحمدللہ. گھڑی بھی تیز چل رہی ہے. آج میرا خیال تھا کچھ پہلے ذرا وقت کو ذرا پیچھے لے کر آؤں ذرا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ کوشش کروں گا. ذرا اب سردیوں میں ذرا دن چھوٹے ہو جاتے ہیں, اس لحاظ سے پھر تھوڑا وقت نے پیچھے کرنا ہے, تاکہ کوشش کر کے مثل اول کے اندر ہی ہے جمعہ ہو جائے, اسے کوشش کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں. اللہ ہمارے یہ بچے ہیں, بیٹے ہیں, مدرسے میں پڑھے, یہ بھی آپ کے اپنے ہی بیٹے ہیں. الحمدللہ. عرض کرتا رہتا ہوں, آپ اگر چاہتے ہیں دکان میں رہ کر, دفتر میں رہ کر, کھیتی باڑی کے ماحول میں رہ کر, اپنی ملازمت میں, دفتر میں رہ کر آپ 24 گھنٹے مدرسے میں رہیں, تو بس آپ یہ جو مدرسے میں پڑھنے والے طلباء ہیں ان کی طرف محبت کی نظر سے دیکھ لیا کریں. اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے المرء مع من حب, آدمی کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ان کی محبت ہوگی. الحمدللہ. اور وہ تو حسب توفیق سب خدمت کرتے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان کی خدمت کو بھی ساتھ سمجھے. الحمدللہ. اور جہاں بھی الحمدللہ موقع ہو, الحمدللہ وہ تو اپنے ہے. اب سیلاب کے موقع پر ماشاءاللہ اللہ نے ہمارے بزرگوں میں, بھائیوں میں کوئی بھی آفت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, جہاں تک ہو سکتا ہے مسلمان ہیں ان کا دل اللہ نے بڑا کھلا رکھا ہے, سخاوت سے بھرا ہوا ہے. ہر ایک حسب توفیق کوشش کرتا ہے حصہ ڈالنے کی.
تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی، اکٹھا کریں گی۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمد